سر جو میں نے انٹروڈکشن دیا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کو ایک نگراں سیٹ اپ میں لایا گیا اور وہ کہانی کیا تھی اصل؟ یقین کریں کہ میں نے اس دور میں شامل نہیں تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، اور میں تو ایک لکھاری آدمی ہوں. 40 سال میں نے سندھی صحافت میں بسر کی ایز ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر، رائٹر ہوں، میں شاعر ہوں، میں نے افسانے لکھے ہیں، تحقیق کی ہے، کتابیں ہوں، شاہ لطیف کی کتابوں پر کام کیا ہے میں نے. تو مجھے رات 12:30 بجے کسی دوست نے فون کیا، تو میں کسی دوست کا بیٹھا تھا گپ شپ میں، تو میں نے سمجھا نہیں. اس نے کہا ہم اسلام آباد، تو میں نے کہا چلے وش یو گڈ لک، اچھا خیریت سے جائیے گا. تو پھر اس نے کہا آپ نے میری بات نہیں سمجھی. میں نے کہا نہیں بھائی مجھے کیا ہوا، آپ جا رہے؟ اس نے نہیں آپ جا رہے. مجھے کیوں؟ وفا کی وجہ سے. میں نے کہا بھائی میں اسلام آباد تو کہاں جاؤں گا، میں بالکل اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. پھر انہوں نے فون کیا کہ نہیں آپ 7 بجے جائیں. تو پھر میں اسی طرح گیا. میں حالانکہ ذہنی طور پہ تیار تو نہیں تھا، لیکن میری ایک طبیعت ہے کہ جب مجھے کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے، جب میں 1980 میں اخبار کا ڈائریکٹ ایڈیٹر بنا تو اس وقت 3-4 سندھی اخبارات تھی اور بڑے منجھے ہوئے صحافی تھے. نہیں یہ سندھ نیوز میں، ڈیلی سندھ نیوز. تو اس وقت عبرت کے قاضی عابد ایڈیٹر تھے، مہران کے سردار علی شاہ، سینئر آدمی قاضی عابد، شیخ علی محمد، یہاں شیخ عبدالعلیم جوش ہلال پاکستان کے. اس دور میں میری عمر تو اتنی زیادہ نہیں تھی، 26-25 سال تھی. تو اس وقت میں ڈائریکٹ ایڈیٹر بنا تو میرے لیے چیلنج تھا. اور وہ زمانہ بھی اس وقت بڑا سخت تھا، اخبارات سینسرشپ میں ہوتی تھی، اور وہ پری سینسرشپ جب تک اسٹیمپ نہیں لگتا تھا اخبار پہ، اخبار نہیں چھپ سکتی تھی. تو پھر میں نے چیلنج سمجھ کے یہ جرنلزم میں نے کام کیا. پھر اس کے بعد میں عبرت میگزین کا بھی ایڈیٹر بنا، سندھو، بختاور، بینظیر صاحبہ کی اخبار تھی، ہلال پاکستان کا چیف ایڈیٹر. آپ نے جیسے بتایا کہ مختلف آپ کے سفر جو ہے وہ جاری رہا، آپ نے کام کرنا نہیں چھوڑا. وہی میرا خیال ہے کہ ایک اصول ہوتا ہے، ایک آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے. سر بے نظیر بھٹو صاحبہ سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے، آپ کی بہت عزت کرتی تھی، یعنی کہ آپ کو ایک دفعہ تو آگے تک چھوڑنے تک وہ آئی دروازے تک. بالکل. تو کیا آپ کو محسوس ہوا کہ وہ کس قسم کی ان کی عادت تھی، اور خاص طور پہ آپ پہ مہربانی ان کی کیوں؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا. وہ بڑی خاتون، ایک عظیم خاتون تھی، جنوب ایشیا کی سب سے بڑی. اس میں نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ اپنی ٹیم میں ایسے آدمی رکھتی تھی، وہ کہتی تھی اگر کس نے اعتراض بھی کیا تو اس کو کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی آپ کون ہوتے مجھے بتانے والے، میری مرضی میں کس کو بھی یہاں اخبار گئی، میں چاہتی ہوں میری ٹیم میں مختلف آدمی ہوں. تو محترمہ نے مجھے جو ذمہ داری دی بختاور کی، تو وہ اخبار اس وقت بڑے مشکلات میں چل رہی تھی، لیکن میں نے وہ اشتہارات لے کر گورنمنٹ آف سندھ سے اخبار کو اپنی پریس بنوا کے دی، بڑی مشین 2 کلر کی، بلڈنگ ان کو لے کے دی، انہیں کے پیسوں سے. تو وہ حیرت زدہ ہوگی، انہوں نے کہا یہ تو میرے سے پیسے لیتے تھے. میں نے کہا ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے، ہم خود کمائیں گے اور آپ کو یہ بلڈنگ بنا کر دیں گے اور ایک اچھی اخبار بنا کے دیں گے. تو محترمہ کی جتنے بھی میرے پہ احسان ہیں، اس کو اچھے آدمی کی پرکھ تھی، وہ پہچان لیتی تھی. جب میں نے ان سے انٹرویو کیا تو یقین کریں کہ وہ انٹرویو کرنے کے بعد میں نے اسے بڑے سخت سوال بھی کیے. تو اس نے کہا آپ کو بالکل اجازت ہے، یہ میری اخبار ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پوری اجازت ہے، آپ میرے سے جتنے سوال کریں. کم سے کم 2.5-3 گھنٹے کا انٹرویو تھا وہ، پھر وہ شائع بھی ہوا. لیکن جب وہ مجھے فرت اللہ بابر صاحب بھی بیٹھے تھے تو مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی، تو پھر میں نے کہا آپ مہربانی کر کے آپ کا بہت شکریہ. تو فرت اللہ بابر کو میں نے بتایا کہ یہ ہمارے سندھ میں ایک عادت ہے کہ ہم اپنے اچھے معزز مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں. یہ محترمہ نے وہی روایت قائم رکھی، اور محترمہ مجھے اپنے ساتھ کتنی ممالک میں لے گئی. خاص طرح ملائیشیا جب لے گئی تو وہاں جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو انہوں نے ملائیشیا کے وزیر اعظم سے میرا جو تعارف کرایا کہ یہ میرے اخبار کے ایڈیٹر ہے. تو اس نے آپ کا اخبار؟ اس نے کہا جی یہ میرا اخبار ہے.